اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے سورہ فلق کی تفسیر بیان ہوئی تھی اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ سورہ فلق میں بھی حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے اور سورہ ناس میں بھی حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ البتہ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں جس تحفظ کے لیے اللہ سے دعا کی گئی ہے یا اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، ان کا تعلق دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی آفتوں سے ہے، چاہے ان کا تعلق جادو سے ہو، چاہے اس کا تعلق حاسدوں کے حسد سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق مخلوقات میں سے کسی کے بھی شر اور برائی سے ہو۔ تو یہ تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے وہ تکلیف جہاں سے بھی پہنچ رہی ہے، مخلوقات کی طرف سے ہے، حاسدوں کے حسد کی طرف سے ہے، جادو ٹونے کی طرف سے ہے، دشمنوں کی طرف سے ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرف سے ہے، سانپ اور بچھوؤں کی طرف سے ہے، جس سے بھی جو تکلیف انسان کو پہنچ رہی ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو آپ اس میں غور کریں کہ ان تمام چیزوں میں تذکرہ ان چیزوں کا ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اسی دنیا سے ہے، اور ان کا نقصان اسی دنیا میں پہنچتا ہے۔ حاسد کا حسد دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی اذیت دنیا میں پہنچتی ہے، جادوگر کا جادو دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق دنیاوی نقصان سے ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی کوئی تدبیر دنیا میں بھی ہے، دوا ہے، علاج ہے، اور جناب دیگر بہت سی چیزیں ہیں جن سے آپ کوئی چیز کاٹ لے آپ دوا کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں، دنیا میں اس کے کچھ نہ کچھ حل اور سلوشن موجود ہیں۔ لیکن سورہ ناس میں جس چیز کی پناہ مانگی گئی ہے اس کا تعلق دو ایسی چیزوں سے ہے جو دونوں نظر نہیں آتی، یا ایک نظر آتی ہے ایک نظر نہیں آتی، اور ان کا نقصان جو ہے وہ آخرت میں زیادہ پہنچتا ہے، دنیا میں اس کا نقصان بظاہر کم ہوتا ہے، آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیاوی نقصان کے مقابلے میں آخرت کا جو نقصان ہے وہ شدید تر ہے، بہت سخت ہے۔ دنیا میں نقصان پہنچائے گا آدمی، اس کی عمر کیا ہوگی؟ چند مہینے، چند سال، کچھ عرصہ، لیکن آخرت کا مسئلہ بہت سخت ہے، اس لیے کہ آخرت لامحدود ہے،
وہ ایسی زندگی ہے جس کا کوئی اور چھور نہیں ہے، کوئی منتہا نہیں ہے۔ تو اگر وہاں کا نقصان پہنچ گیا تو پھر وہ اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کی کوئی پیمائش اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ بس تو ہی پناہ دے دے تو پناہ پا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سورہ ناس میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ رب کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کا تذکرہ پہلے سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکا ہے۔ تو اگر رب تنہا بولا جاتا ہے تو اس سے اللہ ہی مراد ہوتا ہے، رب مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ کسی کے ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے تو پھر اس کے معنی بدل سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس سے اللہ مراد ہو۔ جیسے کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال کا مالک، اور رب الاساس، فرنیچر کا مالک، رب الابل، اونٹوں کا مالک۔ تو رب کا لفظ اگر کسی کے ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے تو پھر اس سے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی مراد نہیں ہوتی، یا کم از کم ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات فرمائی گئی قل اعوذ برب الناس، اے اللہ اے آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ رب کا لفظ ایسا ہے کہ وہ انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے جوڑ کر کے، اور اللہ کے لیے اگر سنگل ہے تو اللہ کے لیے ہی ہوگا، لیکن جوڑ کے بولا جائے تو انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تشریح کے طور پر اگلے جملے فرمائے گئے ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے گھر مالک ہو سکتا ہے، جو بھی گھر مالک ہے، مال کا مالک ہے، فرنیچر کا مالک ہے، اونٹوں کا مالک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہو۔ تو جو رب المال ہو سکتا ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہو، اور اگر کوئی شخص بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لیے یہ ضروری نہیں بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معبود بھی ہو، نہیں کہ نہیں؟ تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین جملے استعمال کیے گئے، انسانوں کے رب سے، انسانوں کے مالک سے، اور انسانوں کے بادشاہ سے، اور انسانوں کے معبود سے۔ اب یہ تینوں صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لازمی طور پر ہو گئی، کسی انسان پر اس کا اطلاق بیک وقت نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی مال کا مالک ہو سکتا ہے، گھر کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن وہ معبود بھی ہو، وہ ملک بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ اور ایک شوشہ بھی بلا ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر کیوں یہ الفاظ استعمال کیے گئے؟ یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے جو بیک وقت رب بھی ہے، بیک وقت بادشاہ اور حاکم مطلق بھی ہے، اور بیک وقت انسانوں کا معبود بھی ہے۔ اور ان تینوں میں سے ہر ایک کی صفت ایسی ہے جو تحفظ کا مفہوم دیتی ہے۔ گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے،
گھر میں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، بادشاہ اپنے رعایا کی حفاظت کرتا ہے، اور جو معبود ہے وہ اپنے پیروکاروں کو تحفظ تو دیتا ہی دیتا ہے، یہ بات تو بالکل ظاہر ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے جو اپنے بندوں کو تحفظ دیتا ہے، انسانوں کے بادشاہ سے جو اپنے رعایا کی نگہبانی کرتا ہے، انسانوں کے معبود سے جو سب کو حفاظت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ وہ مراد اب واضح ہو رہی ہے، اور وہ ہے من شر الوسواس الخناس۔ وسواس اور خناس دو لفظ ہیں، اور ایک صفت ہے ایک موصوف ہے، یعنی وسواس کی ہی صفت خناس ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے وسواس کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں کوئی بات دل میں ڈال کر کے اپنی اطاعت کی طرف اس کو موڑنا، جو نظر نہ آتی ہو، سنائی نہ پڑتی ہو، دکھائی نہ پڑتی ہو۔ کوئی بات دل کے اندر ڈال دینا جو نہ دکھائی پڑے نہ سنائی پڑے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ وسوسہ ڈالنا، اور وسوسہ ہی سے وسواس بنا ہے، یعنی بہت زیادہ دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنے والے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان کا کام ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنا، برے کاموں کی ترغیب دینا، اچھے کاموں سے روک دینا، اہل ایمان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کرنا۔ انما الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان کا کام یہی ہے کہ اہل ایمان کے اندر خوف پیدا کرے، ڈر پیدا کرے۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اللہ کے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تبھی کچھ کر سکیں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو وسواس ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، مشکات شریف کی روایت ہے کہ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اس طرح اس کے رگوں میں دوڑتا ہے جیسے کہ بلڈ سرکولیشن انسان کے جسم میں ہوتا ہے، ہر وقت رواں ہے، خون ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور اس رواں ہے، جاری ہے، چل رہا ہے۔ ایسے ہی شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ اس طریقے سے شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا وسواس۔ آگے بتایا گیا ہے خناس۔ خنس کہتے ہیں چھپنے کو، چھپ جانے کو، اور خناس کہتے ہیں بہت چھپنے والے کو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ شیطان پیچھے چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو پھر یہ دور رہتا ہے، قریب نہیں آتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یہ پھر دھیرے دھیرے انسان کی طرف کو چل دیتا ہے۔ تو خناس کہتے ہیں بہت زیادہ چھپنے والا، پیچھے کی طرف ہٹنے والا۔ تو شیطان سے پناہ مانگی گئی جس کو وسواس کہا گیا ہے، دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والا اور بہت زیادہ چھپنے والا، چھپ کر کے یہ کام کرتا ہے۔ انسان کے دشمن دو ہیں، ایک تو شیطان اس کا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کی جو دشمنی ہے
وہ آخرت کی تباہی کو زیادہ ملحوظ رکھتا ہے کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے۔ بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دینا، بھائی بہنوں میں پھوٹ ڈلوانا، ماں باپ میں پھوٹ ڈلوانا، اعزاء اقارب میں تفریق پیدا کرا دینا، دونوں کے درمیان ایسا ماحول بنا دینا کہ آپس میں مل نہ سکیں، محبت سے بیٹھ نہ سکیں، بات نہ کر سکیں، چہروں کی خوشیاں چلی جائیں اور سینوں کا نور چلا جائے، یہ تمام کوششیں شیطان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے، سارا کام کرتا ہے اور ہمیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ اس سے انسان کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسے دشمن سے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال ڈال کے ہمیں برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں خیر سے روکتا ہے، اور وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اس سے ہم اگر لڑ سکتے ہیں تو صرف اس تحفظ کے ذریعے سے جو خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے اللہ کی پناہ۔ تو من وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو شیطان ہے، جن ہے، اور دوسرے انسان ہیں۔ شیطانوں کا وسوسہ تو سمجھ میں آتا ہے، کھلا ہوا ہے، البتہ انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ انسانوں کا وسوسہ یہ ہے کہ چار آدمی کنارے کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی کہ یہ خدا جانے کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ ادھر ایک ٹیم اگلی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کچھ باتیں کر رہی ہے، چپکے چپکے، دھیرے دھیرے، محلے کے ہیں، آس پاس کے ہیں۔ گزرنے والے کو یہ خیال گزرتا ہے کہ 1.5 گھنٹے سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی، کیا مشورہ کر رہے ہیں، کیا رائے ہو رہی ان کی؟ تو اس کی وجہ سے گزرنے والے کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں، کیا مشورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ انسان ہے۔ علامہ عبدالسلام، عز الدین بن عبدالسلام نے یہاں پر ایک تشریح اور کی ہے، وہ بھی دل کو بہت لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ناس سے مراد ہے، من الجنت سے جنات مراد ہے، اور ناس سے مراد ہے انسان کا نفس، جس کو نفس کہا گیا ہے۔ انسان کا نفس بھی ایسی چیز ہے جو اس کو ہمیشہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور برائیوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ آراستہ کر کے پیش کرنا۔ مثلاً آپ میں دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، تو اس موقع پر شیطان بھی کرتا ہے اور نفس بھی اس کو پسند کرتا ہے کہ اچھا ہے ان سے بات نہ کرنا۔ کیا سمجھ رکھا آپ نے آپ کو؟ کوئی خیال نہیں، کوئی احترام نہیں، بالکل نہیں جانا ان کے پاس، کوئی بات نہ کرے اس سے، الگ تھلگ چھوڑ دو اس کو۔ یہ سب باتیں جو جوش اور جذبے میں انسان کہتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ یا تو شیطان کراتا ہے یا آپ کا نفس کراتا ہے، اور آپ کی جو انانیت ہے اور ایگو ہے یہ آپ کو نہیں بیٹھنے دیتی، اسی کا نام ہے نفس۔ اور جو آدمی اپنے نفس سے لڑ لے وہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا جہاد کرنے والا ہے۔ نفس کا جہاد بہت مشکل جہاد ہے، نفس سے لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ہر وقت نفس ساتھ میں ہے، ترغیب دیتا ہے، بلاتا ہے، برے کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی برج سے نیچے اتر رہے ہوں ڈھلوان کی طرف، تو جیسے آپ ڈھلوان پہ اتریں
تو اس میں آپ کو اترنے میں کوئی زحمت پیش نہیں آتی، آرام سے، اس لیے کہ ڈھلوان بنی ہوئی ہے، آپ اترتے چلے جائیں گے۔ پانی کو آپ بہا دیجئے تو خود بخود بہتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ برج پہ چڑھنا چاہیں تو پھر پیر استعمال ہوں گے، گھٹنوں میں درد ہوگا، اور اگر عمر کچھ زیادہ ہے تو بڑی مشقت ہوگی، انتہائی دشواری پیش آئے گی، اس میں زحمت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی مثال ایسے ہی دی ہے کہ برائیوں کی طرف نفس کا جانا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان چڑھائی سے نیچے کی طرف اترتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیے جیسے کہ آپ شہر میں گزرے، جو ینگ بلڈ کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھوں کی بات نہیں ہے، ایک پوسٹر لگا ہوا ہے گندا قسم کا کسی فلم کا، تو جو ینگ بلڈ ہے وہ اس کو غور سے دیکھتا ہے، غور سے دیکھنے کے بعد پھر اس پر غور کرتا ہے، اس کے بعد پھر جناب والا اس کے معنی دل میں لاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پریکٹیکل کرنے کی زمین پہ کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے جو برائی کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے خود بخود، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن نیکی کی طرف آنا، یعنی اس پوسٹر کو دیکھ کے آنکھیں نیچی کر لینا، کسی بے پردہ خاتون کو دیکھ کر کے نظریں جھکا لینا، اور اپنے نفس کو ڈانٹنا اگر اس کے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال پیدا ہو، یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت پر چلنا، شریعت پر چلنے کا اجر جنت اسی لیے ہے کہ جنت سے بڑا کوئی مقام نہیں، اور نفس کشی سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے۔ تو انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور اجنہ اور شیاطین ان کا تو کام ہی ہے وسوسے ڈالنا اور دل میں خیالات پیدا کرنا۔ قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیطان کی جگہ ہوتی ہے، اور ایک جو ہے انسان کا دل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرین، ہر وقت کا ساتھی، اور اسی قرین کو شیطان کہا گیا ہے۔ لہذا دوستو، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ یعنی انسان کس قدر دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے دشمن اپنے بھی ہیں اور ہمارے دشمن بیگانے بھی ہیں۔ ہمارے دشمن وہ بھی ہیں جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور ہمارے دشمن وہ بھی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے اور ہمارے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ کوئی ہماری عاقبت تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے تو کوئی ہماری دنیا خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں، نہ یہاں کے رہیں نہ وہاں کے رہیں۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں، اس کے سوا اور کیا راستہ نکل سکتا ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری پرورش کا بیڑا اٹھایا ہے، جس نے ہمیں ساری طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور جس کے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، پیشانی رگڑتے ہیں، اور جس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اسی معبود مطلق سے، اسی الہ واحد سے، اسی کی رب العالمینی سے ہم فریاد کریں کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، جو رب بھی ہے، جو ملک بھی ہے، جو معبود بھی ہے، اور ہم پناہ چاہتے ہیں انسانوں کے شر سے بھی اور اجنہ کے شر سے بھی، نفس کی شرارت سے بھی اور خارجی اثرات سے بھی، مخلوقات کی برائیوں سے بھی اور حیوانات اور اجنہ کی برائیوں سے بھی، ان تمام چیزوں سے جن کا نقصان ہمیں دنیا میں پہنچ سکتا ہے، یا ان تمام چیزوں سے جن کا نقصان ہمیں آخرت میں پہنچ سکتا ہے، اور دنیا کے مقابلے آخرت کا نقصان بہت شدید ہے۔ اس وجہ سے اللہ، اے رب العالمین،
اے مالک یوم الدین، اے الہ معبود مطلق، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ دے دے۔ ایک پہلو سے اور غور کیجئے کہ قرآن مجید کی ابتدا ہوئی تھی سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا مضمون ذہن میں دوڑا لیجئے، اس میں ایک دعا مانگی گئی تھی، اور دعا یہ تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان کا راستہ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، اور نہ ان کا راستہ جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ دعا مانگی گئی تھی۔ اس راستے میں، ہدایت کے راستے میں اور تقوی اور طہارت کے راستے میں اور اللہ کی عبادت کے راستے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شیطان رجیم کا بیچ میں آنا۔ تو قرآن کا اختتام اس پر کیا ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، جبکہ آغاز اس سے کیا ہے جو انسان کو مطلوب ہے، جو دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکم یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں تو تعوذ بھی پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہیں، اللہ کے نام سے شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ شیطان سے تحفظ دے گا اور اپنے نام کی برکت سے انشاءاللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔